دوسرا یہ ہے کہ یہ ہماری طرف سے بھی ایک بہت آئی ووڈ سے کہ ایف بی آر رال گون آؤٹ آف دا وے کہ اس کو اسکیم کو کیسے ایسے بنایا جا سکے کہ جو چھوٹا دکاندار ہے اس کو آسانی بھی ہو سکے لیکن اس کو یقین بھی ہو سکے کہ دس ٹائم دس ول ورک اینڈ اف آئی کم ان ٹو دا نیٹ مجھے کوئی ہراسمنٹ نہیں ہوگی, مجھے کوئی اس میں ایشوز نہیں آئیں گے. تو میں دونوں جو یہاں لیڈرز موجود ہیں تاجر برادری کے اور میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس کو اسی نظریے سے آگے وہ لے کر چلے. اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے, وہ وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی طبقہ پاکستان کا اگر مین دھارے میں نہ آئے تو ٹیکس کا نظام نہیں چل سکتا. یہ بڑی سمپل سی بات ہے. آپ سب لوگ کور کرتے ہیں, کبھی سیلری کلاس کی بات ہوتی ہے, کبھی کارپوریٹ کی بات ہوتی ہے, کبھی جو ہمارے ملٹی نیشنلز ہیں ان کی بات ہوتی ہے. تو جب آپ 25-26 کروڑ لوگوں کا ملک ہوں, you have to deal with the FBR, you have to deal with the tax authority of the country. یہ اب ہمارا ایک فرض ہے کہ ہم اس کو سہل بنائیں, ہم اس کو آسان بنائیں تاکہ وہ جو میں شروع میں کہہ چکا ہوں ہراسمنٹ والا ایشو نہ آئے اور چیزوں کا ایشو نہ آئے. تو میں بہت مشکور ہوں جی آپ دونوں کا کہ آپ نے جس طرح اپنی ہمیں گائیڈنس بھی دی اس سارے پروسیس میں, اور انشاءاللہ آج اس کا اجرا ہو چکا ہے. وی ہیو جسٹ گون لائیو ود دا اسمال ٹریڈرز اور چھوٹے دکانداروں کے لیے. اور اس میں مقصد ہی یہ تھا کہ ہم نے ان اسکیموں کو نا ون سائز فٹ آل کر دیا تھا. تو اس میں یہ ہے کہ اس دفعہ 2-3 چیزیں ڈفرینٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چھوٹے جو دکاندار ہیں ورسز the enterprises which sort of lead the way on the retail side, اس میں ڈفرینسیشن کی گئی. اور دوسرا اس دفعہ یہ کیا گیا ہے کہ اس کو آپشنل کر دیا گیا. آپشنل اس طرح کہ اگر آپ نے ریگولر اسکیم میں جانا ہے آپ ریگولر اسکیم میں رہیں, 100 بسم اللہ, اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ نے اس اسکیم میں آنا ہے تو یہ ابھی بلال کیانی صاحب بھی اس کی ڈیٹیل بتائیں گے. چیئرمین ایف بی آر بھی یہاں ہیں, وہ بھی موجود ہیں, وہ بھی اس پہ بات کریں گے. اینڈ دین وی ول اوپن اٹ اپ فار Q&A. لیکن ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے میری درخواست ہے سب سے کہ یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا. بیکاز اگر ہم نے ایک قومی دھارے میں ہر سیگمنٹ کو لے کر آنا ہے تاکہ کوئی بھی باقی سیگمنٹس یہ نہ بات کر سکیں کہ ہمارے سے تو آپ نے اتنا ٹیکس وصول کیا, اس کو چھوڑ دیا. تو میری یہ بہت گزارش ہے سب سے کہ یا ریگولر اسکیم میں آ جائیں یا اس اسکیم کا بالکل فائدہ اٹھائیں. اگر یہ نہ ہوا تو پھر ہمیں آگے جو بھی ہمیں اقدامات لینے پڑے وہ ہم اقدامات لیں گے تاکہ ہم قومی دھارے میں ہر سیگمنٹ کو لا سکیں. ونس اگین جی میں دونوں جو لیڈرز ہیں یہاں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اینڈ ناؤ دا فلور از ٹو بلال کیانی صاحب. جی شکریہ سر, آپ کا بہت شکریہ. آئی ول ناٹ ریپیٹ واٹ ہیز آلریڈی بین سیڈ, مگر میرے خیال سے جی میں تھوڑا سا ضرور ریکیپ کرنا چاہوں گا. آپ نے ذکر کیا فیچرز کا, تو آج جی میں سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا تاجر برادری کو کہ جو ہم نے ایک اسکیم ان کی مشاورت سے, ان کی گائیڈنس سے بنائی, اور یہ جو ایپ انہی کے وہ ساتھ مشاورت میں شامل کر کے فائنلائز کی, آج باقاعدہ اس کا لانچ ہو گیا. پچھلے چند مہینوں سے جس چیز پر ہم کام کر رہے تھے اس کا آج باقاعدہ پریکٹیکل آغاز ہو گیا ہے. اسکیم کا اعلان ہم نے 5 جون کو کیا تھا وزیر خزانہ صاحب کی صدارت میں, آپ کو یاد ہوگا ہم نے بجٹ پیش کرنے سے پہلے کیا تھا, اور ہم پچھلے مہینے ڈیڑھ سے بجٹ پیش ہونے کے بعد اس کی ایپ کی تیاری میں, اس کی جو پلیٹس ہم نے کہا تھا دکانداروں کو ملیں گے, اس کی تیاری میں لگے رہے. اور پھر ہم نے اس ایپ کی ڈیولپمنٹ کی پروسیس میں بھی اجمل بلوچ صاحب اور کاشف چودھری صاحب اور ان کے ساتھیوں کو شامل رکھا.
جو ہم نے اسکیم جس طریقے سے بنائی تھی، جس میں ہم نے بات کا آغاز یہاں سے کیا کہ ہم ان سے سنیں کہ کیوں ماضی کی اسکیمیں فیل ہوئیں اور اب کیا چیز درکار ہے کہ آگے ایک کامیاب اسکیم ہو جس سے نہ صرف ان کے لیے آسانی ہو ٹیکس فائلر بننے کی، ٹیکس جمع کرانے کی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا سب کا مشترکہ ایک آبجیکٹو ہے کہ ٹیکس دائرے کو وسیع کیا جائے اور جو موجودہ کندھے یہ بوجھ اٹھاتے ہیں ان کندھوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے، وہ ہدف ہم پورا کر سکیں اور یہ سب کے لیے ایک ون ون ہو، جس میں ٹیکس کلیکشن میں بھی اضافہ ہو، جس میں تاجر فرینڈلی، تاجر کے لیے ایک آسان اسکیم کے ذریعے تاجر کے لیے بھی آسانی ہو، اس کے اختیار کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں بھی آسانی ہو۔ تو میں 2-3 فیچرز بہت ٹائم کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ میں یہ ضرور چاہوں گا وزیر خزانہ صاحب کی اجازت سے کہ ہم 2-2 منٹ جن ساتھیوں نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اس میں، اجمل بلوچ صاحب اور کاشف چودھری صاحب، ان دونوں سے بھی میں ضرور چاہوں گا کہ ہم ان کو بھی موقع دیں سوال جواب سے پہلے، کیونکہ ان کا بڑا کلیدی کردار رہا ہے اور آگے بھی رہے گا۔ یہ دکانداروں کی یہ آپ کہیں تاجر لیڈ اسکیم ہے جس کو تاجر لیڈ امپلیمنٹیشن سے ہی کامیاب کریں گے ہم، اور انشاءاللہ ہم انہی کی مشاورت اور رہنمائی پر رلائی کریں گے کہ آگے اس کو کامیاب کریں۔ میں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، چونکہ ہمارے ملک سے لاکھوں کی تعداد میں دکاندار ساتھی بھی آج ہماری بات سن رہے ہوں گے یا اس کی کلپس آج بعد میں سنیں گے، تو میں مختصراً اس کے جو چیدہ نکات ہیں وہ ضرور دہرانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، بنیادی طور پہ یہ ایپ ان دکانداروں کے لیے بھی موجود ہے جو ابھی ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے، اور یہ ایپ ان دکانداروں کے لیے بھی موجود ہے جو موجودہ ٹیکس نیٹ کے دائرے میں ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ ایسے دکاندار ہوں جس کی سالانہ فروخت 20 کروڑ روپے یا اس سے کم ہو۔ آپ اس ایک سادہ فارم کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا جو کہ اردو میں موجود ہے، جو فارم ہم نے آپ کو 5 جون کو دکھایا تھا وہی فارم ہم نے پریکٹیکلی اس ایپ کے اندر ہم نے درج کیا ہے اور ہم نے یقینی بنایا کہ اس میں تفریق نہ آئے۔ ایس آر او کے ذریعے یہ لانچ بھی ہو گیا تھا۔ یہ گوگل سٹور پہ آپ آج جا کے کوئی بھی دکاندار اس ایپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر کے، جو کہ آسان ٹیکس ایپ ہے، ویسے بھی آپ ٹیکس پیئرس کے استعمال میں، اس میں اب یہ آسان تاجر کا ایک آئیکن ایڈ ہو گیا ہے۔ تو جس دکاندار نے بھی اس ایپ سے مستفید ہونا ہے، اس اسکیم سے مستفید ہونا ہے، وہ آسان تاجر میں جائے گا، اور آگے جس طرح ابھی آپ کو آلریڈی فیلڈز بتا دی گئیں، ایک ایک مرحلے سے وہ گزریں گے اور اس کے بعد وہ ٹیکس فائلر بن سکیں گے، اور اسی کے اندر اسی عمل کے دوران پی ایس آئی ڈی جنریٹ ہو کر آپ اپنی ٹیکس کی ادائیگی بھی کر سکیں گے۔ ٹیکس کی ادائیگی کے بعد اسی ایپ کے اندر آپ کو بتا دیا جائے گا کہ اب آپ آپ اسکیم میں آ گئے ہیں، آپ ایک فائلر بن گئے ہیں، اور جو آپ کو وعدے کیے گئے ہیں جن بینیفٹس کے اسکیم میں آنے کے ذریعے، یہ اب آپ اس سے آپ اس کو حاصل کر چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پلیٹ آپ کو ملنی ہے، اس پلیٹ کی سافٹ ورژن آپ کو مل جائے گی، جس پلیٹ کے ذریعے، جس پلیٹ کا فائدہ یہی ہے بنیادی طور پہ کہ جس دکاندار کی دکان کے باہر بھی وہ پلیٹ لگی ہوگی، وہاں پر کوئی بھی ایف بی آر کا آفیسر فار دا سیک آف کوشچننگ آن ٹیکس پرپزز داخل نہیں ہو سکے گا۔ وہ پلیٹ، اس کا فزیکل آرڈر بھی پلیس ہو جائے گا، جو کہ 1 ہفتے یا 2 ہفتوں کے اندر ان کو مل جائے گی، اور ان کو پتہ چل جائے گا ایپ میں کہ کس دفتر سے جا کے وہ کلیکٹ کریں گے۔ مگر اس کے انتظار کرنے کے بجائے ہم نے کہا کہ بجائے اس کے کہ وہ 2 ہفتے اس میں لگیں، ان کے پاس کم از کم ایک سافٹ ورژن اس پلیٹ کی ضرور موجود ہو اس ایپ میں، تاکہ فوراً ان کے ہاتھ میں وہ چیز آ جائے جس کے لیے انہوں نے اسکیم میں اپنا اندراج کرایا ہے، تو وہ سافٹ ورژن بھی موجود ہوگی۔ بنیادی طور پہ ٹیکس کی جو اس کی رقم ہے، وہ آپ کی جو بھی ڈکلیئرڈ شدہ سیل ہوگی اس کا 1% ہوگا۔ اس میں جو آپ نے ادا شدہ آپ کا آلریڈی ٹیکس ہے، ود ہولڈنگ ٹیکس ہے، وہ اس میں سے ڈیڈکٹ ہوگا۔ ہاں، اس ڈیڈکشن پہ ایک فلور ہے، 25,000 روپے کم از کم آپ کو ادا کرنے ہوں گے، اور ایپ بھی اسی طریقے سے آپ کی جو قابل ادائیگی جو ٹیکس کی رقم ہے، اسی طرح ایپ کیلکولیٹ کرے گی۔ جو موجودہ دکاندار اسکیم میں آئیں گے وہ اسکیم کا فائدہ ضرور اٹھا سکتے ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں آپ کی کسی بھی سال سیل کی رقم 20 کروڑ روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ جب آپ اس ایپ میں آئیں گے تو کم از کم آپ جو ٹیکس ادا کریں گے وہ کم از کم پچھلے سال جتنا ہونا چاہیے۔ 1-2 اور فوائد ہیں جو اسکیم کے ہیں، وہ یہ ہیں کہ آپ کو پی او ایس مشین اب نہیں لگانی پڑے گی اگر آپ اسکیم میں کامیابی سے آ جائیں گے، اور آپ کو ود ہولڈنگ ایجنٹ بھی نہیں بننا پڑے گا۔ تو یہ ساری چیزیں، سارے نکات ایپ میں بھی موجود ہوں گے، اور جو اس میں فائل کرے گا اس کے پاس یہ آ بھی جائیں گے۔ اس میں ساتھ ساتھ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ آئندہ دنوں میں یہ، حالانکہ تعداد زیادہ تر لوگوں کی گوگل سٹور پہ اور ویب پہ ہے، مگر ایپل سٹور پہ بھی آئندہ دنوں میں آ جائے گی،
اور ابھی یہ ایپ اردو میں موجود ہے. وعدے کے مطابق ستمبر کے پہلے ہفتے تک انشاءاللہ یہ اور بھی ہماری مقامی زبانوں میں پشتو میں, بلوچی میں اور سندھی میں انشاءاللہ یہ تب تک آ جائے گی. تو انشاءاللہ اب آئندہ دنوں میں ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اس کے اندر لوگ جوش و جذبے سے شرکت کریں گے, اور انشاءاللہ اس میں ہم آگے میں نے ابھی گزارش کی FBR کی ٹیم سے کہ ہم کل تک, آج شام یا کل تک مختلف جو اضلاع ہیں اس کے اندر جو متعلقہ RTOs بنتے ہیں اس میں کون سے ضلع کو کون سا RTO فوکل آفس ہوگا, اس مقصد کے لیے اگر دکاندار کو کسی کو مدد کی ضرورت ہو, اور اس RTO کے اندر فوکل پرسن کون ہوگا. تو انشاءاللہ آگے اسی مشاورت سے اور اسی پارٹنرشپ سے تاجر ساتھیوں کے ساتھ ہم آگے انشاءاللہ اس کو امپلیمنٹ بھی کروائیں گے ضلع بازار, اور اس میں انشاءاللہ آئندہ چیمبرز کو بھی سر ہم اس مشاورتی عمل میں ان کی بھی ہم رہنمائی اور ان کی مدد کریں گے, ان کا بھی کلیدی کردار ہوتا ہے. آخر میں ون ادر فائن پوائنٹ, ایک اور انسینٹو ہمارے تاجر بھائیوں کے لیے, دکاندار بھائیوں کے لیے اس اسکیم میں یہ ہے کہ جو بھی ساتھی فائلنگ کی ڈیو ڈیٹ تک اس اسکیم میں داخل ہوگا تو اس کے لیے وہ جو فزیکل پلیٹ ہے, بلکہ میں فزیکل پلیٹ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں, یہ ود آل سیکیورٹی فیچرز یہ پلیٹ بنائی گئی ہے جو دکانداروں کو ملے گی اس اسکیم میں آنے کے بعد, جو اپنی وہ دکان کے باہر لگا سکیں گے, اور یہ 1 سال کے لیے نہیں ہوگی, یہ دیگر سالوں کے لیے یہ وہ استعمال کر سکیں گے. تو جو بھی دکاندار اس اسکیم میں ڈیو ڈیٹ تک داخل ہوں گے ان کو یہ پلیٹ فری آف کاسٹ ملے گی, اور جو اس کے بعد اگر ڈیو ڈیٹ کے بعد اگر کوئی فائل کرے گا تو اس کی ایک رقم ہے, میں اس جو بھی کاسٹ ہے تقریباً کاسٹ تک FBR لے گا, میں اندازاً آپ کو بس بتا رہا ہوں کہ ہمارا اندازہ ہے, اس کو ہم کیلکولیٹ کریں گے کہ وہ اس کی کاسٹ بھی 1500 روپے سے زیادہ کی نہیں ہوگی. تو میں سر آپ جی انشاءاللہ ہم امید کر رہے ہیں اس سے بھی کم ہوگی. میں چاہ رہا ہوں کوئی ایسا فگر نہ بولوں جس سے ہمیں زیادہ تجاوز کرنا پڑے گا. تو میں اسی کے ساتھ سر اپنی بات کا اختتام کروں گا جی, اینڈ آپ کی اجازت سے پھر ول ریکویسٹ, اگر چیئرمین صاحب بات کرنا چاہتے ہیں پہلے آپ, یا پھر ہم اجمل صاحب کو اور کاشف صاحب سے. سر ہم کیونکہ ٹائم کم ہے تو اجمل صاحب کی ہم بات سنتے ہیں, کاشف صاحب کی, اس کے بعد میں ایک آدھ بات کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وزیر خزانہ صاحب, چیئرمین صاحب, بلال الکانی صاحب. میں 2001 سے اس FBR کے دروازے پہ بھی اور مذاکرات کے ذریعے بھی اسی خواہش میں رہا ہوں کہ ایسی کوئی اسکیم سامنے لائی جائے جس طرح کا پاکستانی تاجر ہے. سچ بات ہے کہ ہمیں مان لینا چاہیے کہ ہمارا تاجر میرے سمیت پڑھا لکھا نہیں ہے. اس لیے میں پچھلے 27 سالوں سے اس کوشش میں تھا کہ ایسی اسکیم آ جائے, اور الحمدللہ وہ ایسی اسکیم آ گئی جس کو ہم نے ایکسیپٹ کیا, اور بڑے واضح الفاظ میں پورے پاکستان میں بھی یہ میسیج دے چکا ہوں کہ انشاءاللہ یہ وہ اسکیم ہے جو بالکل عین پاکستانی تاجر کے مطابق ہے. میں اس پر وزیر اعظم صاحب کا بھی شکر گزار ہوں اس لیے, اور میں وزیر خزانہ صاحب گزارش کروں گا کہ پاکستان کے تمام اداروں میں اسی طرح کی شفافیت لے آئیں. اس ملک کو اگر ہم نے آگے لے جانا ہے, میں آج کامیاب ہوا ہوں الحمدللہ اتنے عرصے بعد, چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہم نے احتجاج کے ذریعے سے بات کی ہے یا مذاکرات کے ذریعے سے بات کی ہے, تو مجھے خوشی ہے اور مجھے امید ہے, اور اس کو ایک گزارش میری ہے کہ اسکیم کو بند نہیں کرنا. یہ میری التجا ہے آپ سے. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو بات سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے. جب تاجر 2 اسکیم بھی لائی گئی, 10,000 لوگ 3 ماہ کے اندر انٹر ہو گئے تھے جن کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا, لیکن اس کو بند کر دیا گیا, جس سے مجھے بڑا افسوس تھا. اسکیم وہ بھی بہت اچھی تھی, لیکن یہ اسکیم اس سے بھی کہیں زیادہ اچھی ہے. اس کو بند نہیں کرنا ہے, اس کا دروازہ, کیونکہ یہ آپشنل اسکیم ہے, اس کو کھلا رہنا چاہیے, اس کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے. اور ہم انشاءاللہ پورے پاکستان کا تاجر, میں تو کہتا ہوں 1.25 کروڑ سے زیادہ تاجر ہے, جس سڑک پہ نکلے ادھر تاجر ہے, جس گلی میں جائیں ادھر تاجر ہے, اور یہ پیسے دینا کوئی مشکل نہیں ہے. جب یہ سارے تاجر انشاءاللہ, مجھے پوری امید ہے, میرا یہ دل کہتا ہے کہ ہم ایسی اسکیم لے کر ادھر سے FBR سے بات اتریں گے جو تاجر اس کو پہلے سے ایکسیپٹ کر رہا ہے. مجھے فونیں آ رہی ہیں کہ کب اس اسکیم کا فارم آئے گا اور ہم اپنے پیسے جمع کرائیں. تو ہر تاجر یہ پیسے دینے کے لیے تیار ہے, اور میں انشاءاللہ یہ آپ کو امید دلاتا ہوں. بلال الکانی صاحب, آپ کی بڑی محنت ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے 3 ماہ
ہمارے ساتھ بیٹھ کر اس کو بہترین طریقے سے ایکسپلین کیا، اور ہم نے بھی آگے تاجر کو ایکسپلین کیا، تو جس پہ ہم ایک نتیجے پہ پہنچے کہ واقعی یہ اسکیم بہت اچھی ہے اور اس کو اب چلنا چاہیے۔ میڈیا کے دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ پہلی دفعہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ورنہ میں اختیار کے دروازے پہ ہوں، آپ کو پتہ ہے باہر کھڑا ہوتا ہوں۔ آج میں ان کے ساتھ بیٹھ کے اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ واقعی یہ اسکیم بہت اچھی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر خزانہ، وزیر مملکت برائے خزانہ، چیئرمین FBR و ممبران کے شکریہ کے ساتھ پاکستان کے صنعت کاروں اور تاجروں کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ مارکہ حق کی کامیابی کے بعد اب ضرورت ہے کہ پوری قوم، تاجر، صنعت کار اور عوام اور حکومت کے ادارے مل کر مارکہ معیشت کو سر کرنے کے لیے ایک جامع، ٹھوس اور مستقل بنیادوں پر حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مل کر آگے بڑھا جائے تو مارکہ معیشت کو بھی سر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ میں یہ ضرور گزارش کرنا چاہوں گا، اور ہمیشہ یہ گزارش کرتا ہوں، کہ پاکستان میں ہر کمانے والے شخص کو اپنی آمدن کے مطابق ٹیکس ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ محب وطن شہری اور ذمہ دار تاجر کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ریاست کو چلانے کے لیے اپنے حصے کا ٹیکس ادا کریں۔ اور اس کے لیے آج کے اس فورم سے میں ایک دفعہ پھر ملک بھر کے تاجروں سے، چھوٹے صنعت کاروں سے، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز سے اور ہر شخص سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ نیشنل ٹیکس نمبر لیں اور اپنی سالانہ ریٹرنوں کو وقت پر لازماً فائل کریں۔ اور یہ ضرور گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ہم اسکیم کی بات کر رہے ہیں، جس طرح وزیر خزانہ اور وزیر مملکت برائے خزانہ نے بتایا کہ اختیاری اسکیم ہم لے کر آئے ہیں۔ میں ملک بھر کے تاجروں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ آپ مروجہ نظام کے تحت آپ اپنی آمدن کو قابل ٹیکس نہیں سمجھتے تو نل کی ٹیکس ریٹرن، کم آمدن پر کم ٹیکس، زیادہ آمدن پر زیادہ ٹیکس، اور عمومی آڈٹ کے اس نظام کے تحت اپنی ادا کردہ ود ہولڈنگز کو ایڈجسٹ کرواتے ہوئے، اضافی کو واپس لیتے ہوئے اپنی ریٹرنیں فائل کیجئے، لیکن ریٹرنیں فائل کرنے کی اپنی ذمہ داری کو ادا کیجئے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس مروجہ نظام کے تحت ریٹرنوں کو فائل نہیں کرنا، تو یہ جو اسکیم کئی مہینوں کی ڈسکشن کے بعد آئی ہے، اس اسکیم کے تحت آپ کے پاس اختیار ہے کہ کم آمدن پر کم از کم 25,000 روپے آپ کو ٹیکس دینا ہے، اور 20 کروڑ روپے تک ٹرن اوور پر 1% ٹیکس ادا کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کو POS ود ہولڈنگ ایجنٹ بننے اور اسی طریقے سے عمومی آڈٹ سے استثناء حاصل ہوگا، اور یہ ایک خوبصورت سی پلیٹ بھی سرکار آپ کے دروازے پر آویزہ کرنے کے لیے دے گی۔ تو آپ اس اسکیم کے اندر ریٹرن فائل کر دیجئے۔ اب آپ کے پاس آپشن ہے، لیکن ریٹرن فائل نہ کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جرم ہے۔ اس لیے ملک بھر کے تاجروں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی ریٹرنیں فائل کیجیے۔ یہ بات ضرور ہے کہ جس طرح یہاں ذکر ہوا کہ مذاکرات، احتجاج، بجٹ سے پہلے میٹنگز، بجٹ کے بعد ہڑتالوں، یہ ایک سلسلہ ہے جو ملک کے صنعت کار، تاجر اور FBR کے درمیان آنکھ مچولی کا چلتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ بند ہو، ہم چاہتے ہیں کہ FBR بھی فرینڈلی بورڈ آف ریونیو بنے، اس کے ڈر خوف کا سلسلہ ختم ہو، اور ایک دوستانہ ماحول کے اندر قوم بھی ذمہ داریاں ادا کرے اور FBR بھی اس آمدن کو حکومت کے اخراجات کم کرتے ہوئے، شرح سود کو کم کرتے ہوئے، بتدریج سودی معیشت کا خاتمہ کرتے ہوئے، بجلی، گیس، پیٹرول، کاروباری لاگت کم کرتے ہوئے ایک سازگار ماحول مہیا کریں۔ اور میں یہ گزارش ضرور کروں گا وزیر خزانہ صاحب سے کہ آپ جتنا ٹیکس کہیں اس ملک کا تاجر اور صنعت کار دینے کے لیے تیار ہے، لیکن خدا را سازگار کاروباری ماحول پیدا کر دیجیے۔ آپ انکم ٹیکس، سیل ٹیکس ود ہولڈنگ کی بات کرتے ہیں، میں وزیر خزانہ کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں لاک ڈاؤن چل رہا ہو، جہاں پر پیرا سے لے کر درجنوں سرکاری ادارے تاجر کی تذلیل، جرمانے، گرفتاریاں، مقدمات، تو ٹیکس کلچر کیسے پروان چلے گا؟ ہم آپ کے ساتھ آئیے مل کر اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ون ٹیکس سسٹم اور ون ونڈو آپریشن، درجنوں اداروں کو ختم کر دیجئے، فرینڈلی ماحول پیدا کر دیجئے، اعتماد کی فضا پیدا کر دیجئے، کسی FBR کی ٹیم کو مارکیٹ میں نہ بھیجیے،
آپ جتنا ٹیکس کہیں گے پاکستان کا صنعتکار اور تاجر دے گا، قربانی دے کر دے گا، لیکن آپ بھی آگے بڑھیے، ہم ہمیشہ آگے بڑھنے کے لیے تیار تھے، تیار ہیں، تیار رہیں گے، لیکن مل کر ایک ایسا اعتماد جہاں حکومتی اخراجات بھی کم ہوں، قرضوں کا بھاری بوجھ بھی کم ہو، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے کے اندر ملک کی معیشت کا پہیہ چلے گا تو روزگار بھی پیدا ہوگا، قومی آمدن میں بھی اضافہ ہوگا اور ملک کا نظام بھی چل سکے گا۔ میں انشاءاللہ اس سال بھی ہم کوشش کریں گے کہ پورے ملک سے ہزاروں نہیں لاکھوں تاجر، چاہے وہ مروجہ ٹیکس نظام کے تحت یا اس اسکیم کے تحت، ریٹرنیں فائل کریں، اور ریٹرن فائل کرنے کے عمل کے اندر ہم ملک بھر کی تاجر تنظیموں کی طرف سے، تاجر عہدیداران کی طرف سے، کراچی سے خیبر تک کے تاجروں سے گزارش کرتے ہیں کہ آگے بڑھیے اور ریٹرن فائل کرنے کی اپنی قومی ذمہ داری کو ادا کیجیے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو کاشف صاحب، اجمل صاحب۔ میں لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ باتیں ساری ہو گئی ہیں، صرف دو ہی باتیں۔ جو چھوٹے تاجر تھے وہ سسٹم میں دو وجہ سے نہیں آئے۔ ایک تو سسٹم میں آنے کے لیے جو فارم تھا وہ اچھا بھلا پڑھا لکھا آدمی بھی فائل نہیں کر سکتا تھا، ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے آگے کنسلٹنٹ سے کرواتے تھے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ ڈر تھا کہ اگر سسٹم میں آ گئے تو محکمہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ دو موٹی باتیں جو بلال صاحب نے کام کیا اور حامد صاحب نے ساتھ کام کیا منسٹر صاحب کی گائیڈنس میں، اور میں یہ بھی آپ کو بالکل اجمل صاحب ریکارڈ پہ بتانا چاہتا ہوں، اس اسکیم کو سسٹم کے اندر اپروول کے لیے اور باقی جو ہمارے ملٹی ڈونر پارٹنرز ہیں ان سے اپروول کے لیے ایک بہت بڑی لڑائی لڑی۔ یہ آسان نہیں ہے، اس کا کریڈٹ بھی آپ کو جاتا ہے اور کاشف صاحب کو اور آپ کی لیڈرشپ کو جاتا ہے، بٹ اس کا کریڈٹ بلال صاحب کو بھی جاتا ہے، حامد صاحب کو بھی جاتا ہے، منسٹر صاحب کو بھی جاتا ہے، جنہوں نے آپ کا کیس اتنے صاف ستھرے طریقے سے پیش کیا۔ تو یہ دونوں مسئلے حل ہوں گے۔ ایپ آپ نے دیکھ لی ہے، 8 یا 10 کلک میں آپ اپنا فرض ادا کر سکتے ہیں۔ پیسے اتنے کم ہیں کہ اگر واقعی ہی وہ دینے ہو تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور تھرڈلی مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ جب میں سسٹم میں آ جاؤں گا تو میرے ساتھ کریں گے کیا۔ تو یہ جو پلیٹ آپ کو بلال صاحب نے دکھائی ہے، یہ پلیٹ اس بات کی گارنٹی ہے کہ اگر آپ کی دکان کے بعد یہ پلیٹ لگی ہوئی ہے، ایف بی آر کا کوئی ملازم اس دکان میں نہیں جائے گا۔ یہ شاپنگ کے لیے جا سکتا ہے لیکن اس کام کے لیے نہیں جائے گا کہ آپ سے کوئی سوال پوچھے۔ تو یہ پکی پابندی ہے، مطلب یہ نہیں اس سے پوچھا جائے گا تم گئے وہ کہے گا کہ میں اس وجہ سے گیا، کوئی بھی وجہ وہ نہیں جا سکتا۔ تو بیسیکلی ناؤ ہم اپنے ڈسپلن لا میں اسے افینس ڈکلیئر کرنے لگے ہیں کہ اگر یہ پلیٹ اس کے پاس موجود ہے تو یہ ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے کہ آپ اس دکان سے نکل جائیں گے۔ تو بنیادی طور پر یہ وہ تحفظ ہے جو دیا جانا ضروری تھا۔ انشاءاللہ یہ بہت کامیاب ہوگی، آئی آل ہوپ فار دیٹ۔ اور اگر یہ کامیاب نہیں ہوتی نا تو پھر ہم 15-20 سال سے جو آرگومنٹ دے رہے تھے کہ جس وجہ سے تاجر نہیں آ رہے، وہ آرگومنٹ فیل ہو جائے گا۔ میری ریکویسٹ ہے سر آپ سے بھی، آپ کے سب تاجروں دوستوں، میں کراچی گیا تھا، وہاں بھی آپ کی تنظیم سے ملا ہوں، باقی ہمارے آر ٹی اوز بھی اس وقت انٹریکٹ کر رہے ہیں، اس وقت میٹنگز ہو رہی ہیں۔ آئی ایم شیور اٹ وڈ بی اے رولنگ سکسیس۔ اگر یہ رولنگ سکسیس نہیں ہوتی تو پھر وہ جو اوریجنل آرگومنٹ تھا کہ اس وجہ سے چھوٹا تاجر نہیں آتا، پھر اس آرگومنٹ میں کوئی فلاح ہے۔ تو ہم نے، میرا خیال ہے اس میں کوئی فلاح نہیں ہے، ہم نے اس آرگومنٹ کو فیل نہیں ہونے دینا، اس دلیل کو فیل نہیں ہونے دینا، اینڈ وی ول آل میک اٹ اے سکسیس۔ کیا نہیں صاحب، اگر ایک تجویز ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ نچلی سطح پہ تاجر نمائندوں اور ایف بی آر کی کمیٹیاں بنائیے۔ سر وہ کر رہے ہیں وہ جی جی وہ کر رہے ہیں۔ سر ود یور پرمیشن ایک دو باتیں کر لوں، پھر آئی تھنک ویل اوپن اپ ٹو Q&A۔ سر ایک تو بالکل جی، جیسے کہ میں یہی پوائنٹ ایڈریس کر لیتا ہوں جی، جو کاشف صاحب نے کہا کہ میں نے بات میں بھی کہا کہ ہم نے ایف بی آر سے بھی گزارش کی ہے کہ وہ اپنے ضلع وائز آر ٹی او اور افسران، اور پھر جو اجمل بلوچ صاحب کی تنظیم اور کاشف چودھری صاحب کی تنظیم کی طرف سے بھی جو متعلقہ فوکل پوائنٹس آئیں گے، ان کو ہم آپس میں بھی کنیکٹ کرا دیں گے تاکہ آن دا گراؤنڈ ہر بازار، ہر ضلع، ہر تحصیل میں لوگوں کو پتہ ہو کہ کون سا ایف بی آر کا افسر کس انجمن تاجران کے نمائندے یا فوکل پرسن کے ساتھ اس کا رابطہ رہنا ہے۔ کہیں پر کوئی بھی ایشو اگر آتا ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ فوراً ایڈریس ہو سکے۔ دوسری بات میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے کہ اس میں سے کچھ بھی پاسبل نہ ہوتا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ کے بغیر۔
انہوں نے جس طرح یہ مقدمہ سنا، انہوں نے جس طرح ہمیں اور سب کو، جس میں تاجر برادری بالخصوص شامل ہے اور فائنانس منسٹر صاحب، میں ہوں، FBR ہے، ہم سب کو اس مشن کے اندر جس طریقے سے انہوں نے سایہ دیا، چھتری دی اور اونرشپ دی اور انیبل کیا کہ ہم آج اس طرح کی اسکیم لا سکیں، اس طریقے سے اس کو آپ کے سامنے پیش کر سکیں، میں ان کا نہایت شکر گزار ہوں، ہم سب ہیں غالباً. اور وزیر اعظم صاحب نے بالخصوص یہ بار بار ہمیں ایمفسائز کیا کہ اس کے اندر یقیناً ایک ایسی اسکیم اور ایک طریقہ کار ہونا چاہیے جو تاجر فرینڈلی ہو. تو وہی ہماری کوشش ہے. سر جسٹ ون ادر تھنگ آپ نے بھی ذکر کیا، میرے خیال سے ابھی کاشف صاحب نے جو بات کاشف صاحب اور اجمل صاحب کہیں تو وہ ہم سے بھی زیادہ بہتر لگتی ہے، مگر یہ بات نہایت اہم ہے کہ عمومی طور پر اس شخص کا پھر آڈٹ نہیں ہوگا. یہ چیز حاصل کرنا، جس طرح چیئرمین FBR ابھی کہہ رہے تھے، موجودہ اکنامک سیناریو میں یہ آسان نہیں تھا، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ اعتماد کی فضا بنے گی جس میں تاجر اور دکاندار آگے بڑھ کے آئیں گے. اور میں یہ بھی ساتھ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بات بھی اہم ہے اور ہماری گفتگو میں آئی تھی، کہ یہ جو عمومی طور پہ آڈٹ کا جو تحفظ ہے یہ آج کے لیے نہیں ہے. صرف جس نے بھی آج فائل کیا ہے اس کو یہ خوف نہیں ہونا چاہیے کہ کل یا پرسوں یا ترسوں آج اس کا جمع کرایا ہوا کاغذ کسی اور طریقے سے کھل سکتا ہے. تو میں یہ بھی یقین دہانی کرانا چاہتا تھا. اب ناؤ سر ود یور پرمیشن اگر ہم وی کین اوپن اپ. اضافہ کرنا چاہتا ہوں سر، ایک تھوڑا سا کر لیں کہ چند دنوں میں تمام RTOs کو یہاں بلائیں. ہم تاجر نمائندوں کو پاکستان سے بلاتے ہیں، یہاں ایک سیشن ہونا چاہیے اس اسکیم کے حوالے سے. ڈن سر، ڈن. دیکھیے یہ ریئل ٹائم ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہے یہاں، تو اس میں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو بلال کیانی صاحب نے کہا اور ہمارے دوستوں نے یہاں کہا، میں صرف اس میں ایک چیز کا ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو چھوٹے دکاندار اور آج جو اسکیم پیش کی جا رہی ہے اور جس کا اجرا ہو رہا ہے وہ تو اپنی ایک جگہ ہے، بٹ ان ایوری سنگل سیگمنٹ کنسلٹیٹو پروسیس از ناؤ دا وے فارورڈ. ابھی یہ چیئرمین FBR ہیں، یہ ایک ہفتہ لگا کر آئے ہیں ان کراچی، کیونکہ آج کا ہمارا سنگل ایجنڈا آئٹم ہے. میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ FBR میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا اور کیا ہم آگے اس کو کیسے آگے لے کر جا رہے ہیں. سو وی آر ویری فوکسڈ آن دا اسمال شاپ کیپرز، جو چھوٹے تاجر ہیں، ان کی اسکیم پہ. لیکن سونر دین لیٹر میں اسی طرح آپ کو مدعو کرنا چاہوں گا کہ آپ تشریف لائیے ان ٹرمز آف واٹ وی آر ڈوئنگ، بیکاز یہ جو ٹیکس کا نظام ہے اس کو، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، کہ کوئی طبقہ ایسا نہیں ہو سکتا جو اس نظام اور دھارے کے آؤٹ سائڈ ہو، کیونکہ مملکت پاکستان اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتی. تو وہ ہم ایک سیپریٹ اس کا سیشن رکھیں گے. لیکن جیسے آپ نے کہا انشاءاللہ سب یہاں موجود ہوں گے. انگیجمنٹ از گوئنگ ٹو بی ایٹ دا ہائیسٹ لیول. چیئرمین صاحب جو ہیں وہ کراچی بھی بیٹھ رہے ہیں، ہم لاہور بھی جائیں گے، اب ہر جگہ بیٹھیں گے، بیکاز آئی تھنک دیٹ از دا وے ٹو گو. بیکاز اگر ہم نے ہر ایک کو اور ہر جگہ انگیج کرنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہم وہاں جا کر ان کی جو سچویشن ہے، ان کے جو ایشوز ہیں، ان کو اسی وقت ریزالو کریں. The last visit of Chairman FBR is a case in point where things were settled on the spot and decisions were made on the spot. That's what everyone expects and that's what we are inshallah going to deliver. بہت شکریہ جی. یاسر صاحب سے اتنا کہ ایک دو سوالوں کا زیادہ صاحب اس کو کنڈکٹ کریں گے. نہیں احمد، وہ تھوڑی سی میٹنگ آگے چلی گئی ہے. We have clear 15 minutes. یاسر صاحب آپ ذرا اسے ہینڈل کر لیں. ہمارے ساتھ بھی دو سوال کا ہے. شاید تھینک یو سو مچ سر. ایک سوال یہ کہ جو اسکیم ہے اس سے کتنا ٹیکس آپ کو لوگوں پہ حاصل ہونے کی، اور پھر دوسرا سوال یہ کہ جنرل کہ ہمارے ٹیکس ریلیف کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور خاص طور سے جو نئے چیلنجز آ رہے ہیں ان کے ڈیجیٹل میڈیا کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ اس وقت کا سامان بیچا
उसको रोकने के लिए क्या इक़दाम किए गए? जी चेयरमैन किया जी। देखें, मैं आपको बताता हूँ, ये जो ताजरों का नंबर है छोटे दुकानदारों का, इसके एस्टीमेट्स हमारे पास अच्छे हैं। वी हैव द डिस्को डेटा एंड कराची के एक्टिव डेटा, कितने लोग हैं जो कमर्शियल के ऊपर हैं, वो अगर हम पूरा नंबर लें, इफ आई रिकॉल करेक्टली, हमारे 4.2 मिलियन। मैं नहीं कहता कि ये 4.2 मिलियन सब लोग आ जाएंगे, इसमें से बहुत सारे गांव में हैं, छोटे गांव में हैं, ऐसे लोगों